وہ انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان بہت پسند ہے اور میری امی جان اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ خود ان کو بتا دے گا کہ عمران خان نام کا بندہ اس قوم سے کتنا بڑا فراڈ کر گیا۔ جب تک جنرل باجوہ کی زیر نگرانی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیمپرز بدلتی رہی، پھر جنرل باجوہ سے زیادہ محب وطن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ عمران خان کی اوقات۔ کوئی ایک منافقت ہو تو آپ کو بتا، یہ سن کر میرے دماغ کی سیٹی گم ہو گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا جنون ہے۔ ایک آپ کو امپورٹنٹ خبر دیتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ایک بچی جو کہ 15 سال سے زیادہ ہے، وہ انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان بہت پسند ہے اور میری امی جان اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرے دماغ کی سیٹی گم ہو گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا جنون ہے، اور کیا یہ دیگر لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہے؟ ایک سیاسی لیڈر اس لیے مقبول ہوتا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنا ہوتا ہے، یہاں تو گنگا ہی الٹی پڑتی، یا عمران خان کے سپورٹرز کو ذہنی عیاشی کروائی جاتی ہے، انہیں تخیلاتی خیالات کے جنگل میں گمراہ کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اور ان سب کے پیچھے عمران خان کے سوشل میڈیا کا ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، جعلی پوسٹ، بڑے لوگوں کے جعلی اکاؤنٹ، انٹرنیشنل لوگوں کے ناموں سے غلط خبریں پھیلانا، لوگوں کو ذہنی غلام بنایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کے پاس دیا اللہ کا سب کچھ ہے اور وہ یہ لڑائی عوام کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ یہ لڑائی صرف اور صرف اپنی طاقت اور عیاشی کے لیے لڑ رہا ہے۔ جس صحت نے اپنی ذاتی مفادات پہ قومی مفادات کو نقصان پہنچایا، اس کی کم مثال ملتی ہے۔ خود بندے خرید کر لوگوں پہ خریداری کا الزام لگا دو، جو اس کے ہاتھ نہ پکے اسے مشرک بنا دو، ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے، گھڑیوں کا بیوپار کر کے، گوگی کا کاروبار چمکا کر ملکی سالمیت کے معاملے پر کھیلو اور پھر اس کا جوس نکال کے اپنی مرضی سے چھوڑ۔ اللہ کا شکر ہے عمران خان کے سپورٹرز نوجوان نسل ہیں اور ابھی ان کی زندگی میں بڑے تخیلاتی دھوکے کھانا باقی ہے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت ہوتی کیا ہے۔ ان پر ٹائم ہے اور وقت بڑا ظالم ہے۔ یہ خود ان کو بتا دے گا کہ عمران خان نام کا بندہ اس قوم سے کتنا بڑا فراڈ کر گیا۔ ہر وقت ذاتی تشہیر، خود کو مسیحا بنا کر پیش کرنا، سارے سیاسی ریلو کٹے کھٹے کر کے اپنی چرب زبانی سے عوام کو گمراہ کرنا، یہ سب سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ سب سامنے آئے گا جس طرح دنیا کے امیر ترین لوگ بلیک منی کو ویلفیئر اداروں کے نام پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ عمران خان کا فلاحی کام کرنے کے پیچھے اصل روٹ کیا تھا؟ وہ کینسر اسپتال جو میرٹ کے نام پہ آخری سٹیج کے کینسر کے مریض نہیں لیتا، عمران خان کی غلامی میں ایک معمولی زخمی مریض کے لیے اپنی تمام ایس او پیز کو کیسے ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ عمران خان کا لائف سٹائل کو 50 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرنے سے بھی تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے اس شخص نے عوام کے پیسے پر اس نے اپنے آپ کو پالا؟ ججز کو دھمکی دیتا ہے تو اس کی بہادری کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، جج سے معافی مانگتا ہے تو عاجزی کا فلسفہ منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ سائیکل پہ جانا تھا لیکن 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اڑا کر عوام پر احسان جتا دیا کہ پروٹوکول سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کو کہتا ہے ان کے بچے اور اثاثے باہر ہیں، انہیں پاکستان کی کیا فکر ہے، اور جب اپنے بچوں کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو خان کتنا عظیم ہے، اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنے بچے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب تک جنرل باجوہ کی زیر نگرانی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیمپرز بدلتی رہی، اس کے سیاسی مخالفین جو تھے وہ دوبار سے چنے جاتے رہے، اس وقت تک تو جنرل باجوہ بہت عظیم اور اس وقت تک یہ ایک پیج پہ تھا۔ لیکن اس خودگر شخص کی نظر میں اپنے ساتھ تو کوئی اہم نہیں ہے۔ جب فوج نے سیاست سے دور رہنے کا ایک اصولی فیصلہ کیا تو اس نے ملکی اداروں کی سالمیت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، ان پہ کیچڑ اچھالا، ان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کیا۔ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھتے ہیں، دوبارہ سن لیں، ذی شعور، تو آپ کو ذہنی غلام نہیں، تو وہ کہے گا کہ فوج کے غیر سیاسی رہنے کی پالیسی ملک اور ادارے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ عمران خان کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو پھر اس کی نظر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بھونکنے والے کتوں کو اداروں کی تذلیل پر چھوڑ کر کمال احسان فراموشی کی ایک مثال قائم کی۔ اگر جنرل باجوہ اس کے پیمپر بدلتے رہتے ہیں، اس کی مرضی کے چیفز لگاتے رہتے ہیں، اس کو اراکین اسمبلی توڑ کے دیتے رہتے ہیں، تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر جنرل باجوہ سے زیادہ محب وطن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب ملک کے مفاد کے بارے میں سوچا گیا، جب پاکستان کی سالمیت کے بارے میں سوچا گیا، تو یہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ عمران خان کی اوقات۔ یہ شخص جہالت کو شعور کا نام دے رہا ہے۔ اس نے پوری قوم کو تہمت کی ایک ایسی عادت ڈال دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہر روز بھاشن دیتا ہے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ خود اقتدار میں ہوتا ہے تو کہتا ہے ملک ترقی کر رہا ہے، اپوزیشن میں جاتا ہے کہتا ہے ملک برباد ہو رہا ہے۔ اقتدار دے دو تو امپائر اچھا ہے، اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو امپائر بھی داغتا ہے۔ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، ورنہ پاکستان کا کیا فائدہ؟ اس شخص کو
اقتدار دے دو تو تباہی، نہ دو فساد و فتنہ۔ ہر روز نہ صرف نیا بیانیہ بناتا ہے بلکہ بشرا بی بی اور فرح گجر کے نام پہ بے نامی اثاثے بھی بناتا ہے۔ وہ جو 30 ارب کے قرضوں کے روز رونے روتا تھا، وہ 4 سال میں 75 سال کے قرضوں کے برابر قرضے لے کے بیٹھ گیا۔ اس کو غصہ صرف یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اسے اچھی طرح ملک کو برباد کیوں نہیں کرنے دیا، کیوں ڈوبتی ہوئی کشتی کو اس کے چنگل سے نکال دیا، ورنہ اسے تو کام پورا کر دیا تھا۔ ججز کو جلسوں میں للکارنا اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں جا کے ہاتھ جوڑ، قومی اسمبلی کو گالیاں دینے والا استعفوں کی منظوری پہ کیسے عدالتوں کے پیچھے بھاگتا؟ کوئی ایک منافقت ہو تو آپ کو بتاؤں، جو کہتا ہے قومی اسمبلی جعلی ہے، وہ خود ہر سیٹ پہ کھڑا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، انتخابی نظام کو مذاق بناتا ہے، مسائل میں گھری عوام کے مسائل کو بے دریغ ضائع کرتا ہے۔ عمران خان کا مقصد صرف اور صرف نظام کی تباہی اور ملک کی رسوائی ہے۔ جیت گئے تو دیکھا عوام میرے ساتھ ہے، ہار گئے تو دھان۔ عوام میں معصومیت کا ناٹک اور پس منظر شاطر چالیں، اور کسے کہتے ہیں منافق؟ یہ بات ہاتھ میں لے کر تسبیح سے کھیلنے والا، اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ لوگ اس وقت گمراہی کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نہ ایک دن یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی کہ جیسا میرے سامنے اس کا پول کھلا، ایک دن آپ کے سامنے بھی اس کا پول ضرور کھلے گا۔ ایک آپ کو امپورٹنٹ خبر دیتا چلوں، آرمی چیف نے کہا کہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے اور جھوٹی کہانیاں گھڑ کر پاک فوج پہ تنقید اور بے جا توہین کے باوجود ادارہ غیر سیاسی رہنے کے عزم پہ قائم رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ مسلح افواج کا یہ سیاسی کوارنٹین جو ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کو فروغ دیتے ہوئے فوج سے عوام کے تعلقات مزید مضبوط کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، اس کے کردار کو آئینی مینڈیٹ تک محدود کر دے گی۔ وہ کہ معاشرے کے ایک طبقے کی جانب سے اس فیصلے کو منفی انداز میں لیا گیا اور ذاتیات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آرمی چیف کا گلف نیوز کو انٹرویو جو ہے، اب تحریک انصاف کے استعفے بھی شروع ہو گئے۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی جانب سے استعفے دینے کا آغاز ہو گیا۔ لودھرا سے ایم پی اے پیر عامر اقبال شاہ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ زمان پاک میں تحریک انصاف کے استعفوں کے معاملے پہ میٹنگز بھی جاری ہیں۔ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد آ جائے، اور مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری شروع کر دی۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج لاہور میں طلب کر دیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے سے بھی متعلق مشاورت کی جائے گی۔ دوسرا، پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پہ حکمران اتحاد کو آئینی اور قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے معاملے پہ حکمران اتحاد کو آئینی اور قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق 4 مہینے سے جاری اسمبلی اجلاس کی باعث عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی جا سکتی۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے جاری اسمبلی کا اجلاس ختم ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے جنرل الیکشن کے لیے تقریباً 48 ارب روپیہ مانگ لیا۔ وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں، نہ ہوں گے نہ ملے ہیں، تو الیکشن میں تاخیر بھی ہو سکتی ای سی پی کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کو بائی الیکشنز پہ ہی فی الحال گزارا کرنا پڑے گا۔ اس کے لوگوں نے جنہوں نے استعفے دینے، ان کو میری ایڈوائز ہے ذرا سوچ سمجھ کے استعفے دیں، باقی آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم۔